اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے جس میں ہر صاحب عزت کے اکرام کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا، چنانچہ ہر مومن و مسلمان کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حقیقت میں تو عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور آپ کے تابعداروں کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ان تابعداروں میں سے وہ ہستیاں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے، وہ ہستیاں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند و بالا ہیں۔ چنانچہ حضرت آقا علیہ السلام نے ثمر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ چنانچہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے، کوئی آنکھ بھی کائنات میں حضرت صدیق کی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ بھی کائنات میں حضرت فاروق کی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ بھی کائنات میں حضرت ذوالنورین کی چشم مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کوئی آنکھ بھی حضرت حیدر کرار کی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کوئی آنکھ بھی حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور بات کو آگے بڑھاؤں تو یہ بات کہوں گا، دنیا کی کوئی آنکھ بھی معاویہ بن ابی سفیان کی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اور ہمیں یہ بات حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ہم اس قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ کسے نہ کشت، کسے کے کشت نہ شد، اس قبیلہ مانیس، جس کو قتل نہیں کیا جاتا وہ ہمارے قبیلے کا فرزند ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا، ہر فرد کی عزت کے تحفظ کے لیے، انسانیت کی نموز کے لیے حد عزت کا قانون ہونا چاہیے، اور ہر عدالت کی حرمت کے لیے توہین عدالت کا قانون ہونا چاہیے۔ اور آج میں ہاکی گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے کہہ دینا چاہتا ہوں، اور دنیا کے تمام انسان اور تمام ادارے جمع ہو جائیں، صدیق تو صدیق ہے، فاروق تو فاروق ہے، ذوالنورین تو ذوالنورین ہے، علی المرتضیٰ تو علی المرتضیٰ ہے، اور دنیا کی ساری عدالتیں جمع ہو کر معاویہ بن ابی سفیان کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، جب تک علامہ احسان اللہ ظہیر، اور جب تک مولانا اعظم طارق، اور جب تک مولانا مسعود الرحمان عثمانی، اور جب تک ضیاء الرحمان فاروقی کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھوڑا بھی لہراتا رہے گا، صدیق کی صداقت کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا، فاروق کی عدالت کا نعرہ بھی لگتا رہے گا، ذوالنورین کی صحابت کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا، اور علی المرتضیٰ کی شجاعت کا علم بھی لہراتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے شہداء نے اگر قربانیاں دی ہیں تو ناموس صحابہ کے لیے دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر الناس کی عظمت کے لیے دی ہیں، اور حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس مقام کے اوپر اس تجدید عزم کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج ان کے فرزند یہاں پر روحانی بھی موجود ہیں اور جسمانی بھی موجود ہیں۔ جب تک ہمارے سینے کے اندر سانس کی آمد و رفت باقی ہے، جب تک دھڑکتا ہوا دل موجود ہے، جب تک سوچ و فکر والا دماغ موجود ہے، انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کے ڈنکوں کو پاکستان میں بجایا جائے گا، اور ان کی عظمت کے علم کو انشاءاللہ پاکستان کی فضاؤں میں لہرایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آخر کے اندر چونکہ وقت مختصر ہے اور گزارشات جو ہیں وہ بے تحاشا ہیں، دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے ہوئے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لیے
قلم کے ساتھ صحابہ کا دفاع کیا گیا، جب اللہ کے فضل و کرم سے زبان کے ساتھ صحابہ کا دفاع کیا گیا تو ظالموں نے ان آوازوں کو دبا دیا، ان صداؤں کو مٹا دیا۔ لیکن وہ مشن جس کو حضرت علامہ ظہیر نے جاری کیا، جس مشن کو حضرت ضیاء الرحمن فاروقی نے آگے بڑھایا، جس مشن کو حضرت اعظم طارق نے آگے بڑھایا، وہ مشن ابھی تشنا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ جو تھا عارف علوی، وہ بد نصیب تھا، وہ بدقسمت تھا، اس کے حصے کے اندر ناموس صحابہ کے پر ڈراف کے پر دستخط کرنے کا وقت نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ وقت آگے رہے گا، قلم جو ہے اس کی امت کو منوایا جائے گا اور پاکستان کے اندر ناموس صحابہ کا قانون بنوایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور آخر کے اندر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ملک کے اندر اس وقت ٹکراؤ کی صورتحال ہے، تصادم کی صورتحال ہے، افراتفری کی صورتحال ہے۔ صحابہ کا دشمن جو ہے مرزا محمد علی جیلمی، اس کو رہا کروانے کی تیاریاں بھی اپنے پورے عروج کے اوپر ہیں، لیکن انشاءاللہ ناموس صحابہ کے پہرے دار صحابہ کے اس دشمن کو اور صحابہ کے اس گستاخ کو آزاد ہونے دیں گے، اس کو آزاد ہونے دیں گے، اس کو سزا دلوائی جائے گی۔ اور ملک کے اندر جو بھی صحابہ کے بارے میں طریقہ تحریک کرتا ہے انشاءاللہ اس کو روکا جائے گا۔ مجھے یہ بات بتلاؤ، مشن ظہیر کو اور مشن اعظم طارق کو اور مشن مولانا مسعود الرحمان افغانی کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔